کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ کہاں کھڑی ہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس کیمپین سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نقصان زیادہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تحریک انصاف شاید اپنی سیاسی زندگی کے سب سے مشکل فیز سے گزر رہی ہے، کیونکہ جتنی تحریک انصاف کی زندگی ہے تو آدھی تو میں نے بھی اس میں گزار دی ہے، جو 15 سال میرے ہو گئے ہیں اور 28-30 سال کی ہے۔ میرا خاندان 1997 سے اس جماعت کے ساتھ ہے۔ پہلا ووٹ میرے دادا نے اس کو دیا جب چراغ کا نشان تھا، تو ایک لمبا ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ ہمارا گزرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے پاس ایک زبردست اپرچونٹی تھی اور آج بھی ہے کہ اس ملک کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کریں۔ یہ والا جو معاملہ ہوا ہے مشن نور والا، پارٹی کا یہ پروجیکٹ نہیں تھا۔ ہاں، ہمارے جو الائز ہیں تحریک تحفظ آئین والے، ان کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہمارے مین الائی بھی ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے وہ چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے ایک تجویز آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ مختلف احتجاجی جو آپ سٹیپس لیتے ہیں ان میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ اذانیں دیتے ہیں، تو وہ ایک آپشن تھا، لیکن اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دیٹ واز ان دا پائپ لائن۔ یہ کچھ ہمارے جو اوورسیز ہیں ان میں سے کسی سوشل میڈیا کے لوگوں نے کیا ہے، اور میں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بات کی تھی کہ نیک نیتی سے کیا ہوگا، لیکن اس میں چیز یہ ہوئی کہ جب علماء کی طرف سے ایک نقطہ سامنے آیا، رات میرے سے کچھ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے ڈسکس کیا، ہمارے ساتھیوں نے، تو اس کو پھر ہم پولیٹیکل کمیٹی میں لے گئے، اور وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ جو مشن نور ہے، اس نام کی ایک حرکت کرتے تھے ملعون قادیانیوں کا حکیم نور الدین، تو اس چیز سے ہم نے اپنی تحریک کو لنک نہیں کرنا، اس سے اپنے ڈسوسیٹ کرنا ہے، کسی اور نام سے کر لیں، کسی اور دن کر لیں۔ اذان دینا تو ویسے ہی بابرکت کام ہے، اور نور تو نام ہی اللہ کا ہے، تو اس وجہ سے اس چیز سے تھوڑا ڈسوسیٹ کرنا ضروری تھا، کیونکہ تحریک انصاف کو غیر ضروری کیوں اپنے آپ کو کنٹراورسیز میں ڈالیں، کچھ ایسے فروئی مسائل میں ڈالیں جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آخری اس نقطے پہ آخری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ریڈ لائن تو اس کائنات کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تو ختم نبوت پہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو جب وہ چیز علماء کی طرف سے آئی تو ظاہر ہے ہمارے لیڈر عمران خان بھی خود بھی عاشق رسول ہیں، ہماری جماعت اس چیز پہ فوکس کرتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے اچھا، ظاہر ہے کہ ایک مارجنلائز پہلے سے ہی ایک گروہ ہے، اس کے اوپر پہلے سے ہی بہت سارے، اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا جو تھا وہ ظاہر ہے کہ اس گروہ کے لیے بھی شاید کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو فائدہ ہوا اس مشن کا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ تحریک انصاف نے تو اون ہی نہیں کیا، اور چیئرمین نے بھی آپ نے سنا ہے کہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی پالیسی نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس میں سوشل میڈیا میں ہمارے گئے، انہوں نے کیا، لیکن جب چیز سامنے آ گئی کہ بھئی مسئلہ ختم نبوت والا آ سکتا ہے، تو خدا رہا آپ ان چیزوں سے دور رہیں، آپ مشن اذان نام دے دیں۔ پھر پارٹی نے جو ہمارے مرکزی سابقہ وزیر بھی اور مرکزی ہمارے علماء کے جو ہیڈ ہیں اپنا نور الحق قادری صاحب، انہوں نے بڑا اچھا اس کا راستہ نکالا کہ اس کو مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ علامہ کا شعر بھی ہے نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو اس کو پھر دوسری طریقے سے جب بات رکھی گئی، لوگوں نے پھر اذانیں دی۔